بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل کا اسلامک استعمال اگر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنی پڑیں گی۔ آپ پلے اسٹور پر جائیں اور ایک ایپ ہے اسلام ون، آپ اس کو انسٹال کر لیں۔ آپ اسے جب کھولیں گے تو آپ کے سامنے یہ ایپ اس طرح کھلے گی۔ اس میں آپ کو اردو زبان میں اسلامی تعلیمات پر مشتمل بے شمار کتابیں ملیں گی، قرآن کریم اور قرآن کریم کا ترجمہ، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، نبی علیہ السلام کی پوری سیرت اور کئی سارے صحابہ کے جو واقعات ہیں وہ، حیات الصحابہ، اور اسلامی اور دینی مسائل، فقہی مسائل، دینیات، اور اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ اس ایپ کے اندر مختصراً دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ایپ ہے، نیچے دیکھیں 5 چیزیں ہیں: سیرت، قرآن، ہوم، حدیث اور اذکار۔ آپ اذکار پر کلک کریں تو آپ کے سامنے اذکار میں یہ چیزیں آ جائیں گی: صبح کے مسنون اذکار، شام کے مسنون اذکار۔ آپ ان میں سے کسی پر بھی کلک کریں، اس کی فضیلت کے اعتبار سے آپ کوئی بھی دعا پڑھنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی ذکر اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ رات کے مسنون اذکار اور اسی طرح روزمرہ کی دعائیں، روزمرہ کی سنتیں، اسماء حسنہ، 6 کلمے، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر مجموعے کے نام سے اور ذخیرے کے نام سے جو ملتی ہے نا، اعمال معمولات کی کتابیں، تو یہ ساری یہاں پر آپ کو ایک موبائل کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث ہے۔ حدیث پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں ہمارے سامنے حدیث کی 20 کتابیں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے کسی پر بھی کلک کریں، مثلاً میں بخاری شریف پر کلک کرتا ہوں تو یہ بخاری شریف کی پوری کتاب اردو میں اس کی فہرست آ گئی، اور اس میں دیکھتا ہوں کہ مجھے صلح کا بیان پڑھنا ہے۔ اس پر کلک کرتا ہوں تو صلح کے بیان میں جو حدیثیں ہیں وہ میرے سامنے آ جائیں گی۔ ان میں سے میں کسی بھی ایک حدیث پر کلک کرتا ہوں تو وہ حدیث عربی میں بھی کھل جائے گی اور اس پر اعراب بھی لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے نیچے اس کا اردو ترجمہ ہے، نیچے انگریزی ترجمہ ہے۔ آپ جب پڑھ لیں، اگلی حدیث پر جانا چاہتے ہیں تو آپ صفحے کو انگلی کو رکھ کر بائیں طرف دائیں طرف گھما دیں تو یہ 2708 آ گئی حدیث نمبر، پھر یہ حدیث نمبر 2709 آ گئی۔ اس طرح آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اوپر بک مارک کا بٹن ہے، سرچ کا بٹن ہے، دیگر اور بہت ساری چیزیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی حدیث کی کتابیں۔ اسی ایپ کے اندر قرآن پر آپ کلک کریں نیچے تو آپ کے سامنے پورا قرآن کریم آ جائے گا، فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ساری صورتیں آ جائیں گی۔ کسی بھی ایک صورت پر کلک کریں، مثلاً اخلاص پر میں نے کلک کیا تو اس کی پہلی آیت آ گئی، اس کا ترجمہ آ گیا اور نیچے تفسیر ابن کثیر آ گئی۔ ٹھیک ہے، اوپر بہت سارے آپشن ہیں، بیچ والا جو فہرست کا بٹن ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے سلیکٹ ورڈ بائی ورڈ اور سلیکٹ ٹرانسلیشنز، سلیکٹ تفسیر۔ اب میں تفسیر پر کلک کرتا ہوں تو یہ تفسیریں اتنی ساری آ جائیں گی۔ ان میں سے کسی بھی ایک تفسیر کا آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس آیت کی قل هو اللہ احد کے بارے میں اوپر تفسیر ابن کثیر آئی ہوئی ہے اور ترجمہ مولانا محمد جناح گڑھی کا ہے۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفسیر آ گئی، اور اسی طرح سلیکٹ تفسیر پر ہم کلک کرتے ہیں، مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن آ گئی۔ تو یہ آپ اردو زبان میں کئی ساری تفاسیر کا مطالعہ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ الگ سے ویڈیو میں سیکھیں گے کہ کسی ایک آیت کو تلاش کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، کسی ایک آیت کی تفسیریں دیکھنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، اسی طرح حدیث تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہے، حدیث کی تشریح دیکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے آخر میں بٹن ہے سیرت کا، اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت آ جائے گی۔ سیرت خاتم الانبیاء پر کلک کریں گے تو اوپر دیکھیں کتاب کا نام لکھا ہوا ہے سیرت النبی قدم بقدم، اشتیاق احمد صاحب نے عبداللہ فارانی نام سے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ ساری نبی علیہ السلام کی سیرت آ گئی۔ آپ اس کو اپنے مطالعے میں شامل کر لیں زندگی کے تو آپ علیہ السلام کی پوری سیرت آسان انداز میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر یہ بک مارک وغیرہ بھی اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً میں 100 اونٹوں کی قربانی پر میں پڑھ رہا ہوں اور باب نمبر 2 ہے، پھر میں باب نمبر 3 پر آیا تو اب آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس کو عبارت کو دبا کے رکھیں، آپ کے سامنے یہ کھڑکی کھلے گی، بیچ میں دیکھیں سیو ایز بک مارک لکھا ہوا، اس پر کلک کر دیں۔ آئندہ جب آپ کھولیں نا تو آئندہ آپ نے کوئی اور باب کھول لیا اور پھر اس کے بعد آپ پیچھے آ گئے اور اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے پڑھیں جہاں سے مطالعہ آپ کا چل رہا تھا، اوپر کونے پر بک مارک کا بٹن ہے، اس پر کلک کریں تو یہ آپ کا باب نمبر 3 ماہ نبوت طلوع ہوا، اس پر کلک کریں گے تو جو آپ مطالعہ کر رہے تھے وہیں سے یہ شروع ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں بک مارک کرنا۔ یہ انہوں نے ہر چیز کے اندر یہاں دیا ہوا ہے، سیرت میں بھی دیا ہوا ہے، قرآن میں بھی دیا ہوا ہے، حدیث میں بھی دیا ہوا ہے۔ ہوم پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اوپر دیکھیے دینیات لکھا ہوا ہے، یہ دینیات پر کلک کرتے ہیں، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دینیات ہے،
اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے، مطالعے کے قابل ہے، اس کو پڑھیں۔ اور پھر فقہ پر کلک کریں گے تو سید زوار حسین شاہ صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی کتاب ہے زبدۃ الفقہ، اس کے اندر پورے اسلامی مسائل آپ کے سامنے سارے باب وائز آ جائیں گے، اور یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں کوئی چیز آپ سرچ کر سکتے ہیں، کہیں مطالعہ کر رہے ہیں تو لاسٹ ریڈ پر کلک کر کے اس کو کھول سکتے ہیں، بک مارک کر کے کسی صفحے کو سیو کر سکتے ہیں۔ پیچھے آتے ہیں، ہسٹری پر کلک کریں تو یہ تاریخ یعنی تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، یہ پوری تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیرت النبی الگ ہے، تاریخ الگ ہے، دونوں الگ الگ کتابیں ہیں۔ صحابہ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے حیات الصحابہ کھل جاتی ہے، مولانا محمد یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اردو میں، انہوں نے عربی میں لکھی تھی، مولانا احسان الحق صاحب جو رائے گنج میں ہوتے ہیں انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، وہ آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ تو یہ ایپ ہے جس کے اندر اردو کی دینیات سے متعلق بے شمار کتابیں آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں آپ اس کلیکشن کا بھی آپشن دیا ہوا ہے کہ کہیں آپ پڑھ رہے ہوں اس کی کسی عبارت کو آپ کلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس ایپ کے اندر آپ کو کوئی چیز سمجھنی ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہ تفصیل سے سمجھا دوں گا۔